قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد بينوني على صخرة استناف. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياك وتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، چاہے ہم حاصل پور میں رہیں اور چاہے امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا یا دنیا کے کسی مرضی جزیرے پہ رہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم کتابوں کے ماننے والے ہیں، ایمانیات کی ہم جو یعنی پڑھتے ہیں دعائیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم یہ جملے بولنے والے ہیں، ورنہ اسی وقت میں اسی دنیا میں کتنے سائنسدان ایسے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں اور کتنے ملٹی بلین ایئر کھربوں پتی لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی میں نے 2-3 جملے بولے ان کو یہ بولنے کی ابھی تک توفیق نہیں ہے. وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے رازق کو نہیں پہچانتے، وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کو نہیں پہچانتے. تو ہم پہچاننے والے ہیں اور اس اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک لاہ عمل تجویز کیا جس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور ہم رمضان میں بیٹھے ہیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. پورے قرآن کے اندر لفظ رمضان صرف ایک دفعہ آیا ہے اور یہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک تو اس کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. قرآن کا اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن یہ ایسا مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا. اللہ نے جسٹ یہ کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. قرآن کس ہستی پہ اتارا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن عجب بات ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی اس جگہ پہ اللہ نے اپنا تذکرہ بھی نہیں کیا، اپنے نبی کا تذکرہ بھی نہیں کیا. کس ہستی کے ذریعے اتارا گیا؟ دوسرے مقامات پہ ہمیں ملتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ روح الامین لے کے آئے اور نبی پاک کے دل مبارک پہ اتارا گیا. لیکن عجب بات ہے یہاں پہ جبریل امین کا تذکرہ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ خوبصورتی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے؟ ذکر نہیں ہے. کس ہستی پہ اتارا گیا؟ ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے. کہ اللہ از ایکسپیکٹنگ فرام حاصل پورینز، اللہ از ایکسپیکٹنگ فرام ہول ہیومینٹی اور اسپیشلی مسلمز، اسپیشلی مؤمن ایمان والوں سے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتنا وقت دو. رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتنا وقت دو کہ تمہیں پتہ چل جائے قرآن کا اتارنے والا کون ہے. فل ان دی بلینکس، جیسے ہم سکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے تو ایک سوال یہ بھی ہوتا تھا فل ان دی بلینکس. تو یہاں پہ فل ان دی بلینکس کیا ہے؟ اللہ نے اپنا تذکرہ نہیں کیا، اپنے نبی کا تذکرہ نہیں کیا. سمجھے بات؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتنا وقت دو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے. رمضان سے پہلے کی زندگی، رمضان والی زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی، نہ شکل میں فرق ہے، نہ صورت میں فرق ہے، نہ لباس میں فرق آیا، نہ گھر کے اندر کوئی فرق آیا. زندگی ویسی کی ویسی ہے. تو اپنے آپ کو رمضان پروف تو نہ بنا دیجئے. جیسے بلیٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں جن پہ گولیوں کا اثر نہیں ہوتا، بم پروف گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر بم کا اثر نہیں ہوتا. میں اور آپ رمضان پروف نہ بن جائیں کہ اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے ازلی دشمن کو بھی قید کر دیا. اللہ نے کہا مجھے پرفارم کر کے دکھاؤ. سحری افطاری کے اندر اللہ نے خوبصورت ہمارے لیے برکت
برکتیں رکھ دی اور معافی کا اعلان کر دیا اور سارے دن کی بھوک پیاس کا ایک خوبصورت پیکج دیا اور شیطان کو بند کر دیا. تمہارا دشمن بھی قید میں ہے تاکہ تم میرے طرف آنے کے لیے یہ بہانہ نہ کرو کہ شیطان نے ہمیں بدراہ کر دیا یا شیطان نے ہمیں پٹھے پاسے لا چڑھیا. اب یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے. اب 100% تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم اگر پھر بھی اللہ کے راستے پہ نہیں آ رہے، اللہ کے نبی والے کام پہ نہیں آ رہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ نہیں آ رہے، زندگی ویسی کی ویسی کھڑی ہے، تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. اب شیطان کو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ وہ بھی قید میں ہے. تو ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، نہنگ ہو نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو، نہنگ ہو اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، کہ تو نے مگر مچھ کا شکار کر لیا، تو نے بڑے ببر شیر کا شکار کر لیا، تو نے بڑے بڑے سانپوں کا شکار کر لیا، لیکن تجھے شکاری نہیں مانا جا سکتا. بڑے موذی کو مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو تو نے نیچا دکھایا. نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر سی ڈیفینیشن کہ وہ نفس جو تجھے اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، وہ نفس جو تجھے تیرے نبی کی زندگی سے دور لے کے جا رہا ہے. تو بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. تو پہلی فل ان دی بلینکس ہم نے کیا دیکھی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتنا وقت دو کہ پتہ چل جائے قرآن کا اتارنے والا کون ہے. قرآن کو سیکھنے کی نیت سے اور قرآن کے اندر ہدایت تلاش کرنے کی نیت سے او قرآن کھولو. اللہ کا تعارف پہلی لائن سے شروع ہو جائے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہی ہے تعریفوں کا مالک، وہی ہے شکر کا مالک. وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. اور ہمیشہ کے لیے آگے رحیم کا لفظ قیامت کے دن میں بھی چلا جاتا ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ کی اختیار کر جاتی ہے. اور پھر مالک یوم الدین، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہو، ایک ایک دن کا مالک اور خاص کر بدلے کے دن کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے. تو تمہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں اور آپ یہی صدا بلند کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ سے دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کا آغاز دعا کے ساتھ ہوتا ہے. یہ شب قدر یا 27 کی رات یا 25، 23، 21 یا 29 کی رات اور یہ آخری عشرہ اور رمضان کا مہینہ، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے اور آخری رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے. یہ دعاؤں کے اوقات ہیں. پھر پورا مہینہ اللہ نے رمضان کا یہ دعاؤں کا مہینہ دے دیا. اس مہینے میں قرآن دیا. قرآن کا آغاز بھی دعا کے ساتھ ہے. اور عجب بات ہے، دیکھیے ہم جیسے دعا کر کے قرآن کی اگلی صورت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تو آؤ پہلی آیت میں البقرہ کی تمہیں کیا ملے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہدایت کا بتا دیا کہ یہ کتاب ہے اور یہ قرآن ہے، لا ریب فیہ. ریب کا معنی سمجھیے، عربی کے اندر نا ذہنی کشمکش کو یعنی بتانے کے لیے 3 الفاظ ہیں. ایک ہے شک. اب اس کا معنی اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پہ لا شک فیہ نہیں ہے، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ لا ریب فیہ. تو شک کیا ہے؟ اور پھر اس سے اوپر ایک لفظ آتا ہے مریا. یہاں پہ لا مریا بھی نہیں کہا، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اور جگہ قرآن میں ہے. مریا بھی شک کو کہتے ہیں کہ ذہنی کنفیوژن کی حالت کہ جس میں بندہ ڈیسائیڈ نہ کر پا رہا ہو، فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میں نے کدھر جانا ہے. اور بندہ جیسے یہاں پہ پہنچے، ایک راستہ سیدھا چشتیاں کی طرف جا رہا ہے اور ایک چھونا والے کی طرف جا رہا ہے. پہلی دفعہ آئے گا تو پریشان تو ہوگا، پوچھے گا بھی صحیح، نشانیاں بھی پوچھے گا اور گوگل میپس کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو راستے سے سمجھیے، ایک بندہ ایک راستے سے سال پہلے گزرا، اب گزرنے لگا تو چوک نیا بنا ہوا ہے، میزائل کوئی نیا لگ گیا اور ڈیکوریشن کچھ زیادہ ہو گئی. اب اس کو شک پڑ گیا کہ میرا راستہ یہاں سے کس طرف جانا ہے. وہ رک جاتا ہے، گاڑی کو سٹاپ کرتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے کہ یہ چھونا والے کی طرف 62 کا راستہ کون سا ہے. تو وہ 1-2 نشانیاں بتاتے ہیں تو بندہ پہنچ جاتا ہے.
یہ ہوتا ہے 50-50%، کہ بندے کو 50% تو تھا کہ یار جانا اسی طرف ہے، لیکن پوچھ لیجئے آج کل تو ویسے پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، کیوں پیٹرول کو ضائع کیا جائے، تو پوچھ کے وہ بندہ 50% اس کا شک دور ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس سے اوپر ہے مریا کا لفظ، بندے کو 70% یقین ہے کہ میں نے اسی طرف جانا ہے، لیکن 30% مریا ڈاؤٹ ہو گیا، شک پڑ گیا، مریا پڑ گیا کہ یار پھر بھی پوچھ لوں، کنفرم کرنے میں کیا ہے، پوچھا چنگا ہی ہوندہ ہے، تو وہ پوچھتا ہے، وہ بندہ ایک نشانی بتاتا ہے، اس شک والے سے اس کا مسئلہ پہلے حل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس سے پاورفل ورڈ، the most powerful word in Arabic language to describe mental state یا describe the confusion of یعنی برین کی کنفیوژن، دماغ کی کنفیوژن کو اور mental state کی اوپر نیچ کو بتانے کے لیے سب سے طاقتور جو لفظ ہے وہ ہے ریب۔ ریب کیا ہے؟ ایک بندہ ایک راستے سے روزانہ گزرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ چھونا والا روڈ یہی ہے، روزانہ کا اس کا سفر ہے اور یہاں سے میں نے دائیں ٹرن لینا ہی لینا ہے، اسی طرف چھونا والا ہے، لیکن آج کیا ہوا، گاڑی چلا رہا ہے، این جب موڑ کا وقت آنے لگا تو اس کی توجہ گئی موبائل کی طرف کہ اس میں آواز آ رہی ہے یا کال آ رہی ہے، تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے کے لیے اس کی توجہ اپنے موبائل کی طرف گئی اور فوراً جیسے ڈرائیونگ کرنے والے جانتے ہیں کبھی ادھر نظر جاتے پھر روڈ پہ آتی ہے تو بندہ کہتا تو موڑ آ گیا چھونا والا، تو وہ ادھر سے 1 سیکنڈ کے بھی لاکھویں حصے کے برابر اس کی توجہ ڈائیورٹ ہوئی، دماغ میں چھناکا سا ہوا کہ یہاں سے دائیں جانا ہے یا سیدھے جانا ہے، اسی لمحے دماغ نے جواب بھی دے دیا یار سجے ہی جانا ہے، کوئی نمی غلط نہیں ہے گی، چھونا والا اسی طرف ہی آئے گا، تو اس کا آٹومیٹک پوچھا بھی نہیں ہے، رکا بھی نہیں ہے اور کنفیوژن کا شکار بھی ایسا سچ نہیں ہوا، بس تھوڑی سیر کا تذبذب اور یہ کیفیت اس کے ذہن میں آئی ہے، فوراً اسٹیئرنگ پہ ہاتھ گھوم گیا ہے اور چھونا والا روڈ پہ وہ چڑھ گیا ہے۔ عربی میں اس سٹیٹ کو کہ جو تھوڑی سی دیر کی کشمکش ہوتی ہے یا دماغ میں خلش آتی ہے اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا ریب۔ قرآن میں اتنی سی دیر، سمجھیں بات کو، اتنی سی دیر کا بھی شک نہیں ہے اور تم پوری زندگی سوچتے رہ جاتے ہو نماز پڑھیے یا بس حالی کوئی اور کام کر لیجئے، نبی کی سنت پہ چلیں یا نہ چلیں کوئی گل نہیں، اللہ تو سٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ہم ریب میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا ریب اور ہم کیا ہیں ریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی سی دیر کا بھی تمہیں کشمکش نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے جس رب کو رب مانا ہے، جس کی تعریف کر کے تم سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ میں آتے ہو، جس کو تم نے اللہ کہا اور جس کو تم نے رب کہا، جس کو تم نے الرحمن کہا، جس کو تم نے الرحیم کہا، جس کو تم نے مالک یوم الدین کہا، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے اور جو تمہارا داتا ہے، جو تمہارا گنج بخش ہے، جو تمہیں خزانے دینے والا ہے، جو تمہیں بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے اور جو تمہیں نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وہ اللہ جس کو تم نے رب کہا، وہ رب کیسا رب ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جس کو تم نے رب کہا اور جس کو تم نے الرحمن کہا، وہ کیسا مہربان ہے۔ الرحمن کہاں ہے؟ علی العرش استوى، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کا علم کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جس کو تم نے رب کہہ کے پکارا، جس کو تم نے عاجزی کے ساتھ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو تم نے پکارا اور کہا اے ہمارے رب اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا وہ تمہارا اتنا پیارا رب تمہیں کوئی غلط راستہ بتائے گا؟ نعوذ باللہ، کیا تمہیں وہ کسی غلط راستے پہ چلائے گا؟ تم نے اس سے مانگا اور اس نے پہلا ہی تمہارا یہ کلیریفیکیشن کر دی۔ آ رہے ہو قرآن کے سمندر میں، البقرہ کے سمندر میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل صاف کر کے آنا، کشمکش میں نہ آنا، تذبذب کی حالت میں نہ آنا، شک اور مریا اور ریب میں نہ پڑے رہنا۔ لا ریب فی، اس پورے کلام کے اوپر اس لا ریب فی ہی کی طاقت ہے۔ جو جملہ تم پڑھتے جاؤ اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرتے جاؤ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم لا ریب فیہ۔ تو عجب بات ہے، میں جو مضمون چھیڑنا چاہ رہا تھا پہلے میں اس طرف آ گیا۔ شہر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے 5 حقوق ہیں، قرآن کے 5 حقوق ہر مسلمان پہ ہیں، چاہے وہ حاصل پور میں رہتا ہے اور چاہے دنیا کے جس مرضی جگہ پہ رہتا ہے۔ جس نے ایمانیات کا جملہ پڑھ لیا اور کائنات کا سب سے وزنی جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کے اوپر قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کے اوپر ایمان لانا۔ ابھی تو ہم سورۃ فاتحہ سے البقرہ کی پہلی ہی آیت میں بیٹھے ہیں اور قرآن کے اندر 6000 سے بھی زیادہ آیات ہیں، 500 سے زیادہ رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 14 سجدے ہیں، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ قرآن کے اندر آپس میں کنیکٹیوٹی ہے، قرآن کی سورتوں کی آپس میں کنیکٹیوٹی، اور ایسا پورے قرآن کا فلو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اور حکیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپس میں ٹائٹلی نٹ ہونا، آپس میں جڑا ہوا ہونا۔ تو پورا قرآن الحمد سے لے کے الناس تک بڑے پیارے انداز سے آپس میں جڑا ہوا ہے، اور قرآن کے اندر سورتیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، اور احکمت کی آیات اور بڑی آپس میں گتھی ہوئی آیات اور آپس میں جڑی ہوئی آیات۔ اتنا بڑا پیغام جس امت کے پاس ہو، پھر وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو بڑی زیادتی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں، موت کے وقت پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، قبر کی زندگی پتہ نہیں کیسی ہونے والی ہے، اور قبر سے کب اٹھائے جائیں گے، حشر کا میدان آنے والا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا عالم ہوگا۔ اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے چلے گئے تو پھر یہ نہ ہو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جانا تھا چشتیاں کی طرف، چل پڑے چونا والے روڈ پہ اور بھگاتے گئے گاڑی میری مرضی، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے رہے، اور اپنے آپ کو کہتے رہے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سارا پتہ ہے، میں بہت علم والا ہوں۔ اور یار چھوٹا سا روڈ بھی تو غلط چڑھ جائے، اگر تو کسی سے نہیں پوچھتا تو اپنی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور تو دین کی بات علماء سے پوچھنے میں شرم کرتا ہے، قرآن کے پاس بیٹھنے میں شرم کرتا ہے، تو دنیا کا چھوٹا سا راستہ تو پوچھے بغیر چل پڑے تو اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ تو دین کا راستہ اور اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ صراط المستقیم کا راستہ پوچھے بغیر اپنی منچاہی پہ چل رہا ہے، نبی کے طریقے کو توڑ رہا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھ کے بتا کیا تو منزل پہ کبھی پہنچے گا؟ جو تیرا بنانے والا ہے اس نے جو بتایا اس کو چھوڑ کے کیا تو منزل پہ پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور پھر موت کے اوپر جا کے پتہ چلا تو اس وقت کے پتہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کے اوپر ایمان لانا، 5 سن لیجئے اختصار سے، ایمان لانا، دوسرا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوششوں میں لگنا، چوتھا ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا، پانچواں ہے قرآن کی تعلیمات کو لے کے پورے عالم کے انسانوں میں پھرنا۔ قرآن کی زبانی سنیے، پہلا ابھی ہم سورۃ البقرہ کے آگے آیت پڑھیے، ھدی للمتقین، متقی کون ہوتا ہے؟ 5 نشانیاں، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات ہی ایمانیات کی آ گئی، ایمان بالغیب۔ ہم نے قرآن اترتے تو ایسا سچ نہیں دیکھا، تو لیکن پھر بھی ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ ہم نے قرآن لانے والے کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم جبریل امین کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم 7 آسمانوں سے اوپر سے قرآن آیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے لوح محفوظ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم غیب کے ماننے والے ہیں۔ تو پہلی نشانی متقی کی کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، نماز کا پڑھنے والا، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والا۔ چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ میں بتا رہا ہوں پہلا قرآن کا حق ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا، اور قرآن کے اندر سے یہ آیت اور البقرہ کے شروع میں یہ آیت ہے، اے نبی جی جو آپ پہ نازل ہوا، متقی وہ ہوتا ہے جو اس پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے۔
تو پہلی نشانی قرآن کی زبانی قرآن پہ ایمان لانا، دوسری نشانی ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یا ایھا المزمل، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، قرآن کا بھی نزول ہے، آغاز ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے قرآن کو سوہنا کر کے پڑھو، قرآن کو خوبصورت پڑھنا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اس کو پڑھنا اور خوبصورت پڑھنا اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تیسرا ہے قرآن کو سمجھنا، اور وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہیں پہ اللہ کہتے ہیں افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ کہیں پہ اللہ کہتے ہیں خود اللہ ٹیچر ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر کیا خوبصورت انداز سے قرآن کا ذکر کیا، اور ہماری تخلیق سے بھی پہلے قرآن کا ذکر ہے، پھر خلق الانسان، پھر اس کو بیان کی طاقت دی، پھر جا کے والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، پھر آسمان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ تو قرآن کا علم، قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن کا تیسرا بڑا حق ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے۔ چوتھا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ کہہ کے آگے بڑھ جانا کہ جی مولوی صاحب سانو سارا پتہ ہے۔ وہ یار کیا سارا پتہ اگر فرض کرو، ویسے تو یہ یعنی بڑا عجیب جملہ ہے، سارا پتہ ہونے کا دعویٰ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، میری تیری کیا اوقات ہے۔ اسی مسجد کے باہر اسی وقت میں حاصل پور کے گھروں میں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، اور اس بچے کے دل میں کیا ہے، یہ اس نے بڑے ہو گئے، مطلب کتنی باتیں جو ہمیں نہیں پتا، اور ہم کتنی نادانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں کیوں جائیں، یا ہم مولویوں کے پاس کیوں بیٹھیں، یا ہم تبلیغ میں وقت کیوں لگائیں، یا قرآن کے پاس کیوں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے بھائی؟ ایک تو میں تھوڑا مزاحیہ انداز میں یہ بات کہتا ہوں لیکن ہے فکر کی بات، میں کہتا ہوں ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے دسترخوان پہ ہمارا علم کتنا محدود ہے کہ سامنے انار پڑا ہے، سامنے انگور پڑے ہیں، سامنے امرود پڑے ہیں، اور کوئی مجھ سے کہے، آپ سے کہے انار، انگور، امرود کی مٹھاس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہم انار کا یعنی نام لیتے ہیں تو انار کا ذائقہ یا انار کے دانے، عجیب ہماری سینسرشپ ہے پوری دماغ کی، سمجھ آ رہی ہے کہ انار انار ہے، انگور انگور ہے، امرود امرود ہے، کھجور 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 ہے، اناناس وہ اناناس ہے، اس کا پانی کیسا میٹھا ہوتا ہے، اور ایسے اسٹرابری جو میں آم، آلو بخارا، خوبانی، مطلب یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ پھل ہیں اور میٹھے پھل ہیں، لیکن میرا اور آپ کا علم کتنا محدود ہے کہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، میں خود بھی نہیں بتا سکتا اور آپ بھی نہیں بتا سکتے کہ آم اور انار کی مٹھاس میں کیا فرق ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بعد مٹھن کھاؤ اڈو یار، ہاتھ دینا بولوا کھاؤ اڈو، تو ہے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہم عام انار کی مٹھاس میں فرق نہیں بتا سکتے، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے ہمیں نظر نہیں آتا، اور ایسے دو بندے بولنا شروع کر دیں ہمیں ایک کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، چجائے کہ اتنے بندے بولنا شروع کر دیں، تو یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے یہ بہت نادانی کا جملہ ہے، یہ صرف اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی علم دیا، لیکن نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ نادان آج کا 15ویں صدی کا مسلمان کہنا شروع ہو گیا، باطل والوں کو دیکھ کے، دہریوں کو دیکھ کے، اور جو اللہ کو نہیں جانتے وہ ہمیں کیا خاک علم بتائیں گے، جو موت کے بعد زندگی کو نہیں جانتے وہ ہمیں کیا بتائیں گے، جو جنت جہنم کے انکاری ہیں، جو ڈے آف ججمنٹ کے انکاری ہیں، وہ ہمیں کیا خاک بتائیں گے۔ اندھا اندھے کے پیچھے چلنے والا کھائی میں ہی جا کے گرے گا، اور کہاں پہ گرے گا؟ اپنے آپ کو اندھے لوگوں کے پیچھے چلا کے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جانتے ہیں تو اسی چھوٹی سی دنیا کو، آخرت کے بارے میں تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سورۃ الحدید میں چلیے تو یہ بات علم والی بات میں پوری کر دوں۔ اللہ کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ کامل علم کا دعویٰ، ہر چیز کا پتہ ہونے کا دعویٰ، یہ صرف خدائی دعویٰ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بڑے سے بڑے سائنسدان کی بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس سے اوپر کچھ نہ ہو، اور اس سے چھپا ہوا کچھ نہ ہو۔ صرف وہ ذات یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ تو
اس ذات نے ہمیں لاہ عمل دیا زندگی گزارنے کا، تو ہمیں اس پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو چوتھی بات میں یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، تو چوتھی بات کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا، اور پانچواں پیغام قرآن کے اندر اللہ نے اس امت کو 5 بڑے بڑے ٹائٹل دیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس شہداء علی الناس امتا وسطا واجتباکم اصطفینا، یہ 5 بڑے بڑے ٹائٹل دیے کہ ہم نے اس قرآن کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑی سی میں نے بات اس پہ کی، پھر میں نے قرآن کے 5 حقوق بتائے، کس ہستی پہ قرآن اتارا گیا وہ بھی اللہ کا مطالبہ ہے کہ رمضان میں قرآن کو اتنا وقت دو کہ نبی سے یاری تو لگ جائے۔ وہ کون ہے؟ تو پھر تمہیں تعارف ملے گا اس ہستی کا کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے۔ اور سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑنے والوں، اپنے آپ کو تھوڑا ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ تو صحیح کہ تم کس ہستی کا طریقہ چھوڑ رہے ہو، جس ہستی کے انتظار میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر انتظار میں، جس ہستی کے انتظار میں ابراہیم خلیل اللہ کھڑا ہوا ہے، جس ہستی کے انتظار میں موسیٰ کلیم اللہ کھڑا ہوا ہے، جس ہستی کے انتظار میں عیسیٰ روح اللہ کھڑا ہوا ہے، جس ہستی کے انتظار میں نوح موجود ہے، شیس موجود ہے، دانیال و یحییٰ موجود ہیں، عیسیٰ و موسیٰ موجود ہیں، زکریا و یحییٰ موجود ہیں، اور ہارون موجود ہیں، اور عیسیٰ و موسیٰ موجود ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے، شاید یہ منظر بھی اس میں، ایسے تو مدینے کی شان میں ہے کہ وہاں پہ جا کے گنبد خضرا کے سامنے شاعر نے شاید لکھا ہو، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی تخیل مسجد اقصی میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی نبی کہاں سے آیا، کوئی نبی کہاں سے آیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک مسجد اقصی میں جمع ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جھلک یوسف جیسا بھی کہہ رہا ہے، اور یوسف جیسا حسین کہ جس کو دیکھ کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی، کہ ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لیا مصر دیاں عورتاں نے، اتنے بین ڈٹھیاں اندے نا اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ یوسف جیسا بھی انتظار میں ہے محمد مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے کے لیے، ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ میں اور آپ اس جیسا چہرہ ہی نہ بنائیں، میں اور آپ ان جیسی اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش ہی نہ کریں، ان کے راستوں پہ ہی نہ چلیں۔ تو یوسف بھی بزبان حال کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے، جس کے دیدار کے لیے نبی انتظار میں ہوں۔ میں اور آپ کیا چیزیں ہیں بھائیو، ہماری کیا ہستی ہے؟ ابھی پھوکا نکل جائے، چند گھنٹوں بعد دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ چند دنوں کے بعد کسی کو یاد ہی نہیں کہ کوئی اظہر بھی تھا، کوئی طلحہ بھی تھا، کوئی طیب بھی تھا، کوئی اسامہ بھی تھا، کوئی زبیر بھی تھا، کوئی شعیب بھی تھا۔ جانے کے بعد کون یاد کرتا ہے؟ چلے جاتے ہیں، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگا کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، و زینت نرالی و فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ نور محل جا کے دیکھو، کہاں گئے نور محل کو بنوانے والے، کہاں گئے گلزار محل کو بنانے والے، کہاں گئے قلعہ دراوڑ کو بنانے والے، کہاں گئے تاج گڑھ اور یہ موج گڑھ اور میر گڑھ اور کتنے پیلیسز ہیں پورے روہی کے اندر جا کے دیکھیے، کہاں گئے بنانے والے، کہاں گئے بنوانے والے۔
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو جاننے کے بعد کون یاد کیا کرتا ہے؟ تو بہرحال رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، کس ہستی پہ اتارا گیا، ان کے جلوے جا بجا ہیں۔ پورے قرآن کے اندر لفظ محمد 4 دفعہ آیا، پورے قرآن میں لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے۔ اور عجب بات ہے، چاروں جو صورتیں ہیں جن صورتوں میں نام محمد ہے، چاروں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے سورۃ المائدہ ہے، اور ایسے اس کے بعد بلکہ نہیں میں اور طرف چلا گیا، پہلی صورت ہے سورۃ آل عمران جس میں آیت ہے وما محمد الا رسول، دوسری صورت ہے سورۃ الاحزاب جس میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تیسری صورت وہ بھی مدنی صورت ہے، سورۃ محمد 26ویں پارے میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور چوتھی صورت اور چوتھا مقام جہاں پہ میرے اور آپ کے نبی کا نام ہے وہ بھی مدنی صورت ہے، 4 دفعہ نبی کا نام ہے اور چاروں دفعہ مدنی صورتوں میں ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے آخر میں پھر میرے اور آپ کے نبی کا نام آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، آل عمران میں نبی کا ذکر ہے، نام کے ساتھ ذکر ہے، محمد نام کے ساتھ ذکر ہے، اور وہاں پہ ایک چیز کا ذکر ہے وما محمد الا رسول، نبی کی بلکہ رسول کی رسالت کا ذکر ہے، وما محمد الا رسول۔ تو پہلی جگہ رسالت، یہ یاد رکھیے گا، پہلے شاید میں نے یہاں پہ سنایا یا نہیں، پہلے رسالت کا ذکر ہے، چوتھے پارے کے بعد 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں جو آیت میں نے پڑھی وہاں پہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آگے کیا ہے وخاتم النبیین۔ عجب بات نہیں ہے، پہلی جگہ صرف رسالت کا ذکر ہے، دوسری جگہ رسالت پلس ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہے۔ تیسرا مقام کیا ہے کہ رسول بھی ماننا ہے اور خاتم النبیین بھی ماننا ہے، اور تیسرا مقام ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسرے مقام پہ نام محمد کے ساتھ کیا ذکر ہے نزل علی محمد، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور وہ کیا ہے قرآن، کیا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور وہ کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور وہ کیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور وہ کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اور یہ اس کا نزل علی محمد۔ تو تیسرا مقام جہاں پہ ہمارے نبی کا نام ہے وہاں ساتھ میں قرآن کا ذکر ہے۔ پہلی جگہ رسالت کا ذکر پکڑی ایک بات کو، دوسری جگہ رسالت کے ساتھ نئی بات جو پہلی دوسری بات ہے ختم نبوت، رسالت دوسری جگہ ختم نبوت، تیسری جگہ قرآن، چوتھی جگہ اور یہ مضمون پورا ہوتا ہے، چوتھی جگہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہاں تو میرے نبی کا آپ کے نبی کا نام آیا اور ساتھ میں پھر وہی پیغام کہ محمد رسول ہیں اللہ کے، لیکن یہاں پہ ایک نیا مضمون کیا ہے والذین معہ، یہاں پہ ابو بکر کا ذکر ہے، یہاں پہ عمر فاروق کا جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں کہ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں میں ملا ہے۔ تو چوتھی جگہ آپ اس کی خوبصورتی میں کمپائل کرتا ہوں، چاروں مقام، چوتھی جگہ صحابہ کا ذکر ہے، پہلا مقام رسالت کا ذکر، دوسرا مقام ختم نبوت، تیسرا مقام قرآن، چوتھا مقام صحابہ کرام۔
رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ I have to change my life۔ سر سے لے کے پاؤں تک میں نے اپنے آپ کو اپنے رسول کے نقشے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ رسالت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی زندگی بدلوں۔ ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ عام سا تبلیغ والوں کا اعلان ہم سنتے ہیں، ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہم سب کے ذمہ ہے۔ کام کیا ہے؟ تیسرا مقام نزل علی محمد، جو محمد عربی پہ نازل کیا گیا پیغام حق، اس پیغام کو ہم نے آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈیلیور کیسے کرنا ہے؟ چوتھی جگہ کیا ذکر ہے؟ صحابہ کرام کا، جیسے صحابہ کرام نے اس پیغام کو کیا، پیغام کو لیا کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ سینے سے نیزہ پار ہو رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دودھ پی رہے ایک صحابی اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا تو زندگی میں آخری چیز دودھ پیے گا۔ دودھ پیا، میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کھجوریں کھانا تو طویل زندگی ہے، کھجوریں پھینکی اور جا کے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ انس بن نضر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یار کدھر جا رہے ہو؟ جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ سمجھیں، رسالت، ختم نبوت، قرآن اور صحابہ، یہ ہمارے نبی کے نام کی خوبصورتی ہے۔ ایک اسی پہ بات پھر تھوڑی سی نبی کی تعریف پھر دعا کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے نبی کا نام 4 دفعہ ہے، یہ بات بھی شاید پہلی دفعہ سنیں، نبی کا نام بھی 4 دفعہ ہے اور چاروں مدنی صورتوں میں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جملہ بھی پورے قرآن میں 4 دفعہ ہے، اور یہ 4 دفعہ جو ہے یہ بھی چاروں کے چاروں مدنی صورتوں میں ہے۔ پہلا مقام ہے سورۃ المائدہ کی اخیر میں ہے، دوسرا ہے سورۃ التوبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دوسرا۔ تیسرا مقام ہے سورۃ المجادلہ کا اخیر میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی رضا والے، یہ صحابہ کرام۔ چوتھا ہے سورۃ البینہ، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کے آخر میں بھی کیا آتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صحابہ کی ویسے تو بڑی کوالٹیز قرآن میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی جگہ پہ ایک ایک کوالٹی کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے۔ المائدہ میں سارے صحابہ کی جو کوالٹی ہے، سارے صحابہ سچے تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی سچے بنیں۔ والسابقون الاولون میں کیا پیغام ہے؟ سبقت کرنے کا جذبہ ہو، یہ نہ ہو کہ یار فلاں بندہ، ہم دنیا کا کوئی کام بھی اس طرح نہیں چھوڑتے کہ یار فلاں بندہ دکان کھولے گا تو میں کھولوں گا۔ دین میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی فلاں بندہ جماعت میں جائے گا تو میں جاؤں گا، یہ کیا شرط ہے؟ کوئی بھی کام ہم دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے، سبقت کا جذبہ لائیے۔ اور تیسری جو سورۃ مجادلہ میں ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے جن سے اللہ اس کے رسول نے محبت کا کہا، اور ان سے بغض رکھتے تھے جن سے اللہ رسول نے بغض کا کہا۔ اور چوتھا مقام ذالک لمن خشی ربہ، صحابہ سب کچھ لگانے کے باوجود بھی کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کی خشیت میں عمر فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اما جان عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے عرض کرو ایک ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے کی اجازت مانگ رہا۔ اور بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرا سر گود میں ہے، اس کو زمین پہ رکھ دے۔ بیٹے نے گود سے اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا، انہوں نے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، اور زمین پہ رکھا۔ عمر فاروق اعظم جیسا جرار، اللہ کی خشیت کا کتنا عالم ہے اس کے اوپر، کہ اپنے چہرے اور داڑھی کو زمین سے رگڑنے لگے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تیرے لیے بھی ہلاکت ہے، تیری ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ خشیت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آخری وقت آیا، رخصت ہو گئے، پھر کہا کہ ابھی فیصلہ نہ کرو، اما جان عائشہ کے دروازے پہ جا کے میرا جنازہ رکھ دینا۔
عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں امیر المؤمنین ہوں اور سٹیٹس پہ ہوں، عہدے پہ ہوں، خلیفہ ہوں، تو اماں جان نے شرم کے باعث نہ کہہ دیا ہو جب میں چلا جاؤں میرے سے یہ ٹائٹل ہٹ جائے، ڈیڈ باڈی ہے اور عمر کا جنازہ ہے، وہ جا کے ماں کے دہلیز پہ رکھ دینا اور پھر جا کے عرض کرنا ایک ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اور پھر ہوا ایسا، پھر اماں جان نے کہا جس کا مفہوم ہے کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے خامند بھی اور میرے والد کی قبر یہی ہے، تیسری قبر کی جگہ میری ہے، لیکن عمر اس لائق ہے کہ اس کو یہ جگہ دی جائے۔ پھر اماں جان پردہ کر کے باہر نکلی اور عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں تدفین ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک صحابی علامہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تدفین ہو گئی تو میں نے محسوس کیا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمر مجھے پتا تھا اس جگہ پہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں آئے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے کتنی دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ خشیت کا یہ عالم ہے۔ آخری بات اللہ کے نبی سے میں نے فِل اِن دی بلینک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو بڑوں کی نقل میں، اور شاید کوئی بات کسی دل میں اتر جائے، مبارک رات ہے، جاتا ہوا رمضان ہے، کسی دل میں کوئی بات لگ جائے اور زندگیاں بدل جائیں۔ بار بار بھائیوں موقع نہیں ملنے، بار بار زندگیاں نہیں ملا کرتی، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، پہلا اور آخری موقع ہے، اسی کو ہم نے اللہ کی یادوں میں گزارنا ہے، اللہ کے نبی کی خوبصورت اطاعت میں گزارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، قرآن میں جا بجا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ سونے نبی نے فرمایا عبداللہ سے لے کے آدم تک میرے باپ میں سے کسی نے زنا کوئی نہیں کیا۔ سونے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، کہیں پہ مزمل، کہیں پہ مدثر، کبھی مکی کبھی مدنی، کبھی قریشی کبھی مزری، کبھی نبی التوبہ، کبھی رسول الراحہ، کبھی مصطفیٰ، کبھی مجتبیٰ، کبھی مرتضیٰ، کبھی عبداللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ایراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نقنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رعوق بن فائل بن عابر بن نرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدو شالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ 2-3 باتیں میں نے کی ہیں، اللہ کے سمجھ میں آئی ہوں۔ قرآن کے 5 حقوق اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اپنا تذکرہ کیوں نہیں کیا اپنے نبی کا کہ ہم قرآن کو اتنا وقت دیں کہ اللہ سے یاری لگ جائے، اللہ کے نبی کا تعارف مضبوط ہو جائے اور ان کے طریقوں پر میں اور آپ آنے والے بن جائیں۔ توبہ کے کلمات کہہ لیجئے، ایک مناجاتی کلام زبیر صاحب سناتے ہیں، تھوڑا سا دل کا ذکر بھی اور ساتھ میں مراقبہ بھی کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔